کلام ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ قرآن کے ساتھ اور قرآن آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کتنی دفعہ مختلف اسانید کے ساتھ اہل سنت کے کتابوں میں موجود ہے حدیث کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم ناظرین کی خدمت میں نہج البلاغہ کی سند کو مزید سمجھنے کے لیے چند اہم باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کے کلام کہ جو نہج البلاغہ میں ہے، اس کلام اور قرآن مجید کے کلام میں جو کہ اللہ کا کلام ہے، کس حد تک مماثلت ہے، آج آپ ڈاکومنٹڈ سمجھیں گے، کوشش کریں گے۔ ہم پر بار بار ایک چیز کا الزام دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یا پھر نعوذ باللہ گالیاں ان کے لیے بکتے ہیں۔ خدا اس کو ہرگز معاف نہ کرے کہ جو کسی بھی باوفا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ خدا اس کی کوئی ایک دعا بھی نہ سنے جو اصحاب باوفا کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ یہ تہمت اور یہ بہتان صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا مغالطہ کر کے وہ اس تہمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے، ہم ظاہر سی بات ہے ہم سرکاری سوچ کو نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ اس سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ ہم حکومت کی طرف سے آنے والے اصول پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی حاکم کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی زمانے کے بادشاہ یا حاکم یا اقتدار والے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ نے حکم دیا کہ نبی جو دے اس کو لو، نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بھی ہمیں بتایا کہ تم قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامو، کسی اور کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے، باوفا صحابی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے، یعنی ہم تمام امت مسلمہ میں رہنے والے ہر مسلمان سے پہلے پہلی ہی منزل پر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے۔ یہ حکم سب سے پہلے صحابہ کرام کو دیا گیا تھا۔ اسی بات کو سمجھنے سے آج لوگ قاصر ہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اور بات ہے کہ حق کو واضح طور پر اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا تھا۔ یہ جو خطاب ہے انی تارکم فیکم، فیکم سے مراد آج کے زمانے کے مسلمان نہیں ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں۔ پہلے مرحلے میں اس کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام خود ہیں۔ اگر انہوں نے رسول اللہ کی اس وصیت پر عمل کیا تو ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آج مولا کائنات کے ایک خطبے سے، کہ جس خطبے کو بھی لے کر کے وہ مغلظات اور وہ لغویات اور وہ ہیرا پھیری سے کام لیا گیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک پڑھا لکھا انسان کیسے اس حد تک جرأت کرتا ہے کہ امانت میں خیانت ہو جائے، مولا کے کلام کو اپنے معنی دینے کی کوشش کرے اور اصلی معانی سے اسے ہٹانے کی کوشش کرے۔ میں نے شروع سے عرض کیا تھا کہ ایسے دنیا دار لوگ جب اللہ کے کلام کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ولی اللہ حضور مولا کائنات علیہ آلاف التحیت و ثنا کے کلام کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات کچھ کہہ رہے ہیں اور ان عبارتوں کو پڑھ کے کچھ اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ گویا مولا کائنات کا کلام ہے جو ان کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، اس لیے کہ ترجمے کے نام پر اپنی تمام وہ باتیں کہ جو اپنی طرف سے تھیں، جتنی باتیں تھیں ملاوٹ کر 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 کے بیان کی گئی۔ لوگوں کو ایسے لگا کہ گویا مولا کائنات
سب سے زیادہ تمام صحابہ کو جس طرح سے اہل سنت مانتے ہیں ویسے اپنی تعریف اور تمجید کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، جبکہ صفات بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات نے اس خطبے میں ان صفتوں کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ درایت کی نگاہ سے، تاریخ کی نگاہ سے دیکھو کہ ان صفات سے متصف کون صحابہ ہیں کہ جن کو میں نے اپنا بھائی قرار دیا، جن کو میں نے یاد کیا، جن کی جدائی پر آنسو بہائے، تڑپ تڑپ کر ان کو میں یاد کرتا رہا۔ ذرا صفات کو متصف کسی شخصیت میں، کسی صحابی میں دیکھو تو تم بھی اسی طرح ان کو مانو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے، مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29، اس کو آپ ذرا دیکھیے۔ میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم آپ کو دکھائیے آیت کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ میں نے جس کی تلاوت بھی کی، اور اس آیت کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ ایک بات سمجھیں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے بھی جو تعریفی جملے ارشاد فرمائے ہیں چند اہم صفات کے ساتھ، انہی صفات کو مولا کائنات نے بھی اپنے خطبے میں ساتھ رکھا ہے تاکہ مشابہت مکمل پیدا ہو جائے کلام خدا میں اور کلام مولا علی علیہ السلام میں۔ دیکھیے سورہ فتح کی یہ 29ویں آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ پہلی صفت ان کی اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابل میں بڑے شدید ہیں، یعنی ہر جنگ میں کہ جو اپنے پیروں کو مضبوط ثابت قدمی کے ساتھ رکھتے تھے، کبھی دشمن کو پیٹ نہیں دکھاتے تھے، کسی بھی جنگ میں وہ دشمن سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ یہ صفت پہلی ہی اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ان صحابہ کو ہم بھی سلیوٹ کریں کہ جن صحابہ کرام نے واقعاً اس صفت کے ساتھ جنگوں میں ثابت قدمی دکھائی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دوسری اہم صفت یہ کہ وہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے رؤوف، بڑے مہربان، کتنے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے، ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھنے، ایک دوسرے کی حیا اور ادب کرنے کا جو ماحول ان کے درمیان ہے قابل فخر ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کی یہ دوسری صفت ہے جو بہت اہم ہے۔ تیسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے انہیں جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ اصحاب باوفا کہ جن کی پہلی صفت یہ کہ دشمن سے نہ گھبرائیں اور شدت کے ساتھ شدید ہو دشمن پر یعنی کفار پر۔ رحماء بینہم، دوسری صفت یہ آپس میں مہربان ہیں۔ تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، یہ ہمیشہ حالت رکوع میں رہنے والے، حالت سجدہ میں رہنے والے، یہ صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے، یہ دنیا داری میں پڑھنے والے نہیں، یہ حکومتوں کے چکر میں پڑھنے والے نہیں، سیاسی میٹنگوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، دنیا کے اقتدار کے پیچھے نہیں چلتے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، میٹنگیں نہیں کرتے، مختلف وہ ہتھ کنڈے نہیں اپناتے جن ہتھ کنڈوں سے لوگ حکومت اور اقتدار کی بھوک اپنی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب چوتھی صفت کو دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہوں گے، وہ ہمیشہ اللہ سے امیدوار ہیں کہ اللہ ان پر اپنا فضل کرے اور اپنی رضوان کو، خوشنودی کو ان کے نام کر دے، یعنی وہ ہمیشہ اس بات کے درپے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد اور بھی صفات بیان کیے گئے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن و تاباں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، اور ان باوفا اصحاب کی مثال اللہ نے توریت میں بھی دی ہے۔
اور انجیل میں بھی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، انجیل میں بھی یہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو جب مولا علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو آئیے نہج البلاغہ میں میرے مولا نے جو اصحاب باو